کبھی بھی لڑکیوں کے ہاتھ میں موبائل نہ جانے دیں۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ راستے سے نکلے، صحابہ بھی ہیں، آقا مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک لڑکی ہے جس کے ہاتھ میں قلم ہے اور وہ کاغذ پہ کچھ لکھ رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ، لڑکی کے ہاتھ میں تلوار کس نے دے دی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان۔ یا رسول اللہ، لڑکی کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے بلکہ قلم ہے۔ نبی فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، قلم نہیں بلکہ تلوار ہے۔ صحابہ کہتے، یا رسول اللہ، میں دیکھ رہا ہوں قلم ہے۔ نبی نے فرمایا، اے میرے صحابہ سنو، لڑکی کے ہاتھ میں قلم نہیں بلکہ تلوار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسلامی سپاہیوں، اسلام کے چاہنے والوں، اسلامی میرے بھائیوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کے ہاتھ میں صرف قلم دیکھا، ارشاد فرمایا، صحابہ، قلم نہیں بلکہ تلوار ہے۔ اگر تم نے اس پرفتن دور میں اپنی بہن یا اپنی بیٹی کے ہاتھ میں موبائل دے دیا، یہ موبائل آئٹم بم سے کم نہیں ہے۔ نبی اپنے دور میں اگر لڑکی کے ہاتھ میں قلم دیکھ لیں تو فرمائے، قلم نہیں بلکہ تلوار ہے۔ اگر تم نے اس پرفتن دور میں اپنی بہن یا بیٹی کے ہاتھ میں موبائل دے دیا، یہ موبائل آئٹم بم سے کم نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے موبائل کے ذریعے سے نہ جانے کتنی خرافاتیں پھیل رہی ہیں، موبائل کے ذریعے سے نہ جانے کتنی لڑکیاں مرتدہ ہو چکی ہیں، موبائل کے ذریعے سے بھائی قریب میں بیٹھا ہے، بہن میسج کے ذریعے سے کسی غیر سے بات کر رہی ہے۔ اسلامی بھائیوں، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے ذرا سوچئے، تم نے اپنی بہن یا اپنی بیٹی کے ہاتھ میں اگر موبائل دیا تو یہ بات کرے گی، کس سے بات کرے گی؟ کوئی تو اس کا بائی فرینڈ ہوگا، کوئی تو اس کا دیوانہ ہوگا، کوئی تو اس کا مستانہ ہوگا، کوئی تو اس کا فرزانہ ہوگا جس سے بات کرے گی۔ شادی شدہ ہے تو کوئی بات نہیں، اگر شادی نہیں ہوئی ہے، غیر شادی شدہ ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیا۔ آپ کو معلوم ہے موبائل سے کتنی خرافاتیں پھیل رہی ہیں۔ بھائی قریب بیٹھا، بہن واٹس ایپ کے ذریعے سے کسی غیر سے بات کر رہی ہے، میسج لکھ کے بھیج رہی ہے، پلیز تھوڑا رک جائیے، بھائی گھر پہ ہیں، پلیز تھوڑا رک جائیے، بعد میں بات کریں گے، ابو جان گھر پہ بیٹھے ہیں۔ میسج کے ذریعے سے بات کر رہی ہے، پلیز ابھی رک جائیے، ہمارے بھائی گھر پہ ہیں۔ اسلامی بھائیوں، اگر تمہیں اپنی بہن یا بیٹی کے ہاتھ میں دینا ہے تو موبائل نہ دو، اگر دینا چاہتے ہو تو سیرت فاطمہ کی کتاب دے دو، دینا چاہتے ہو سیرت عائشہ کی کتاب دے دو، دینا چاہتے ہو سیرت خدیجہ کی کتاب دے دو، دینا چاہتے ہو سیرت زینب کی کتاب دے دو۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، اگر تمہاری بہن کے ہاتھ میں موبائل پہنچے گا تو ڈائنو چڑیل بنے گی، عادتیں خراب ہو جائیں گی۔ اگر تم نے اپنی بہن، اپنی بیٹی کے ہاتھ میں سیرت فاطمہ کی کتاب دے دی، سیرت عائشہ کی کتاب دے دی، سیرت خدیجہ کی کتاب دے دی، جب تمہاری بہن یا بیٹی سیرت فاطمہ کی کتاب پڑھے گی، سیرت عائشہ کی کتاب پڑھے گی، سیرت خدیجہ کی کتاب پڑھے گی، تو وہ ڈائنو چڑیل نہیں بنے گی، انشاءاللہ کنیز فاطمہ ضرور بن جائے گی۔
اس لیے اسلامی بھائیوں، لڑکیوں کے ہاتھ میں موبائل نہ جانے دیجیے۔ موبائل کے ذریعے سے نہ جانے کتنی خرافاتیں پھیل رہی ہیں۔ تقریباً 6 مہینہ پہلے واٹس ایپ پہ مجھے ایک میسیج آیا تھا کہ ایک لڑکا ایک لڑکی پر دیوانہ ہو گیا۔ اتنا زیادہ فریبتہ ہوا کہ اسے لڑکی کے بغیر اس کی زندگی بیکار، اس کا جینا مرنا سب دشوار ہو گیا۔ لڑکے نے لڑکی کے گھر پہ خبر پہنچائی، لڑکی کے والدین راضی نہ ہوئے۔ لڑکی نے اپنے ماں باپ سے کہا، راضی نہ ہوئے۔ ادھر لڑکی نے خبر پہنچائی، لڑکے کے گھر والے راضی نہ ہوئے۔ اللہ اکبر، دونوں نے فیصلہ کیا، ایسا ہے ہمارا تمہارا جینا مرنا ساتھ ساتھ ہوگا۔ ہم نے قسم کھائی ہے کہ ہم جئیں گے مریں گے ساتھ ساتھ، لہٰذا اگر تم ہمیں نہ ملی میری زندگی بیکار ہے۔ لڑکی نے کہا، اگر تم نہ مجھے ملے میری زندگی بیکار ہے۔ دونوں نے مشورہ کیا اب کیا کیا جائے۔ کہ میرے گھر والے بھی راضی نہیں ہیں شادی کرنے کے لیے، تمہارے گھر والے بھی راضی نہیں ہیں رشتہ کرنے کے لیے، لہٰذا ایسا کرو کہ ہم دونوں مل کر کے زہر پی لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، دونوں نے زہر کی پڑیا لی، لینے کے بعد ایک بوتل میں ڈالتے ہیں، ڈالنے کے بعد دونوں نے پانی پیا، زہر پی لیتے ہیں، دونوں مر جاتے ہیں۔ یہ موبائل ہے، موبائل کے ذریعے سے دونوں کی محبت ہوئی تھی، اس حد تک پہنچ گئی کہ دونوں نے زہر پی لیا، دونوں مر گئے۔ جا کر کے اس باپ سے پوچھئے جس باپ کا ایک ہی چشم و چراغ تھا، ایک ہی بیٹا تھا، جس باپ نے ساری زندگی اپنے بیٹے کے لیے محل بنانے میں گزار دی۔ باپ کے دل کے اندر خواہشیں تھیں کہ اپنے بیٹے کا ایسی جگہ رشتہ کروں گا جہاں میری زندگی اچھی گزرے۔ اس ماں سے جا کر کے پوچھئے جس ماں نے سوچا تھا اپنی بیٹی کو ڈولی میں سجا کر کے بٹھاؤں گی، آج اس لڑکی نے باپ کی ارمانوں کا جنازہ نکال دیا۔ آج لڑکی نے باپ کی ارمانوں کا جنازہ نکال دیا ہے۔ اسلامی بھائیوں، موبائل سے بہت زیادہ خرافاتیں پھیل رہی ہیں۔ اسلام کی مقدس شہزادیوں، میں تم سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اگر تم کچھ بھی بننا چاہتی ہو تو ڈائنو چڑیل نہ بنو، اپنی عادتیں خراب نہ کرو، بلکہ پیغمبر کی بیٹی خاتون جنت کا کردار تم اپنا لو۔ پیغمبر کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کا طریقہ تم اپنا لو۔ رسول اللہ کی بیٹی حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا کا کلچر اپنا لو۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، اے میری اسلام کی مقدس شہزادیوں، اگر تم فاطمہ الزہرا کا کلچر اپناؤ گی، حضرت فاطمہ الزہرا کا طریقہ اپناؤ گی، جب تم کنیز فاطمہ بنو گی، دیکھنے والے تمہیں کہیں گے فلاں کی بیٹی بہت ہی شریف ہے، فلاں کی بیٹی بہت اچھی ہے، جو اپنے باپ کی عزت کو خاک میں نہیں ملائے گی، فلاں کی بیٹی بہت اچھی ہے، جو نمازیں بھی پڑھتی ہے، روزے بھی پڑھتی ہے، اچھے کام کرتی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کیا کرتی ہے۔ اسلام کی مقدس شہزادی، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ قرآن کریم کی تلاوت کی فضیلت کیا ہے۔ آقا کریمہ نے کتابوں میں پڑھا ہے، جس گھر کے اندر عورتیں یا جس گھر کے اندر بچے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے ہیں، ان گھروں میں اللہ رحمت کا ایک انٹینا لگا دیتا ہے۔ اسی انٹینے کو دیکھ کر کے اللہ کے رحمت کے فرشتے اس گھر کا طواف کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اسلام کی مقدس شہزادیوں، تم بھی کنیز فاطمہ بنو، اور اگر شادی شدہ ہو، جہاں تک تمہاری کوشش چلے تو اپنی بیٹیوں کو کنیزان فاطمہ بنا کے چھوڑو۔ اپنی بیٹیوں کو رسول اللہ کی بیٹی خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی کنیزہ بنا کے چھوڑ دو، اس لیے کہ انسان جب مر جاتا ہے، مرنے کے بعد سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، مرنے کے بعد سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ کچھ اعمال ایسے ہیں مرنے کے بعد بھی انسان کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ مطلب اگر کسی شخص نے مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو نیک چھوڑا، یعنی وہ اولاد جو اپنے والدین کے مرنے کے بعد ماں باپ کے نام پر ایصال ثواب کرتی رہے، ماں باپ کے نام پر صدقہ و خیرات کرتی رہے، اس کا ثواب مرنے کے بعد انسان کی روحوں کو پہنچتا رہے گا۔
اچھا اولاد تمہارے نام ایصال ثواب کب کرے گی؟ جب اپنی اولاد کو اس قابل بناؤ گے، جب اپنی اولاد کو اس قابل تم بنا دو گے کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد تمہارے نام پر ایصال ثواب کرتی رہے، تمہارے نام پر صدقہ و خیرات کرتی رہے، یہ اولاد اسی وقت کرے گی جب تم اپنی اولاد کو دین کا سپاہی اور اپنی بیٹی کو کنیزان فاطمہ بنا دو گے۔ انشاءاللہ تمہاری اولادیں تمہارے مرنے کے بعد ایصال ثواب کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اس لیے نوجوانوں میں تم سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، خود نیک بنو، اپنی بہنوں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کرو، خود نیک بنو، اپنی بیٹیوں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کرو۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، سبحان اللہ، کیا شان ہے آپ کی حضرت فاطمہ کی، دن بھر حسنین کریمین کی خدمت کرتی تھی، پرورش کرتی تھیں، اپنے شوہر کی خدمت بھی کیا کرتی تھیں۔ جب شام کا وقت ہوتا تھا پیغمبر کی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا مصلی بچھا دیا کرتی تھیں، عالم یہ ہوتا تھا پوری رات گزر جایا کرتی تھی، ایک سجدہ مکمل نہیں ہوتا تھا۔ جب فجر کا وقت ہوتا تھا، اذان فجر کی آواز آپ کے کانوں میں پہنچتی تھی، پیغمبر کی بیٹی خاتون جنت بلک بلک کے روتی تھیں، عرض کرتی تھی پروردگار تو نے چھوٹی چھوٹی راتیں کیوں بنائی ہیں، مولا ایک رات اتنی لمبی بنا دے، اتنی بڑی ایک رات بنا دے جس رات میں پیغمبر کی بیٹی فاطمہ دل کھول کے عبادت تو کر سکے۔ یہ شان ہے حضرت فاطمۃ الزہرا کی۔ اسلام کی مقدس شہزادیوں، وہی عورت جنت الفردوس میں جائے گی جس عورت کو رسول اللہ کی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنت میں جانے کا ٹکٹ دیں گی۔